اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہ زمین پر جا کر کچھ مٹی لے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، جب مٹی لینے لگے تو نے یہ عرض کیا کہ مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ سے جدا نہ کرو۔ آپ کو رحم آیا، ترس کھا کر آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ تینوں مٹی پر رحم کھا کر آئے۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی جمع کی، مختلف حصوں سے جمع کرنے کے بعد بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ اب وہ مٹی مختلف رنگوں میں تھی، سرخ بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سفید بھی تھی، مختلف حصوں کی تھی، مختلف اس کے رنگ تھے، مختلف اس کے مزاج تھے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب یعنی آپ کا مجسمہ، آپ کا پتلا تیار کیا گیا۔ آج بھی جو انسانوں کے آپ کلرز دیکھیے جو مختلف ہیں، وجہ یہی ہے کہ الگ الگ حصے کی مٹی اٹھائی گئی جو الگ الگ کلرز میں تھی، اور مختلف جو مزاج پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی نرم مٹی تھی، کوئی سخت مٹی تھی۔ تو آج بھی یہ انسانوں کے جو مزاج ہے اسی اعتبار سے ہے، ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور ان کے درمیان رنگ والے بھی ہوئے، اور نرم، خو، سخت مزاج اور خبیث اور پاکیزہ طبیعت والے بھی ہوئے۔ جب آپ کا قالب جب تیار ہوا، اب روح پھونکنے کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں یعنی آپ کے مجسمے میں جب روح کو پھونکا، روح پھونکی گئی، جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد بازی انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے، جناب آدم علیہ السلام کے جب قالب میں جب روح منتقل کی جا رہی تھی تو اس وقت آپ نے یہی کیا کہ آپ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ جب منتقل کی جا رہی تھی تو یہ مٹی اللہ کی قدرت سے اب یہ گوشت میں تبدیل ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ جاری ہوئے وہ الحمدللہ کے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، فرشتوں کا خیال تھا کہ وہ تسبیح اور تقدیس میں وہ آگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا دی، اور فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تو، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ آپ کے اندر روح پھونک دی گئی، اب جنت میں ہے۔ آپ نے تنہائی محسوس کی، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جناب سیدہ بی بی حوا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ تعالیٰ نے نکاح فرمایا جناب آدم کا حضرت بی بی حوا کے ساتھ، فرشتوں کی موجودگی میں، فرشتوں کو گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اے آدم مہر ادا کرو، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں کیا مہر ادا کروں؟ حکم ہوا کہ اے آدم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھو، یہ مہر ہے۔